شاہین ایک خبیث قسم کا شرارتی لڑکا تھا۔ وہ تانگے میں اگلی اور پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی اپنی بہنوں کی چٹیا کو آپس میں باندھ دیتا، اور جب وہ تانگے سے اترنے لگتی تو تانگے کے ساتھ ہی لٹک جاتی یا گرنے لگتی اور ان سے سنبھلنا مشکل ہو جاتا۔ پھر جب تک تانگے والا ان کی چٹیا کی آپس میں بندھی ہوئی گیرا کو کھولتا، تب تک وہ دونوں بہنیں تانگے سے لٹکی رہتی اور وہ بے شرم کھڑا ان پر ہنستا رہتا۔ اس کا نشانہ اس قدر پکا تھا کہ وہ پیڑ پر بیٹھی ہوئی چڑیا کو پتھر مار کر ہلاک کر دیتا تھا۔ میرے ساتھ اس کا رویہ انتہائی سفاکانہ تھا۔ مار پیٹ کے علاوہ کتابیں کاپیاں پھاڑ کر پھینک دینا اور کتابوں کا بستہ چھین کر پھینک دینا معمولی بات تھی۔ ہم سب پر اس قدر خوف تھا کہ کوئی بھی اس کی شکایت گھر تک نہ پہنچاتا۔ وہ مجھ سے تو ویسے ہی 5 سال بڑا تھا، لہٰذا میرا اس سے خوف کھانا قدرتی بات تھی۔ ایک روز اس نے میرا بستہ مجھ سے چھین کر ریلوے روڈ پر پھینک دیا۔ اگلے دن وہ بستہ ادھر سڑک پر ہی پڑا ہوا ملا، مگر شاہین کی مار پیٹ کے خوف سے میں نے اپنے بستے کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ جب کتابوں اور کاپیوں پر میرا نام لکھا ہوا تھا، جس دن میں کوئی کتاب یا کاپی اس کے کہنے پر پھینک کر گھر جاتا اور گھر میں بتاتا کہ فلاں چیز گم ہو گئی ہے، تو امی یا ابو سے علیحدہ سے ڈانٹ ٹپٹ ہوتی، اور ڈانٹ ٹپٹ کے بعد ابو مجھے نئی چیز خرید دیتے، مگر اس کے لیے ان کو آفس سے چھٹی کے بعد بہاولپور شہر سائیکل پر جانا پڑتا، جو سائٹ سے 5-6 میل دور تھا۔ لہٰذا ان کو قریباً 12 میل کے سفر کی مشقت محض میری وجہ سے کرنی پڑتی۔ مجھ پر یہ مصیبتیں آئے دن آیا کرتی تھیں۔ کبھی کبھار تانگا میسر نہ ہونے کی وجہ سے ہم لودھرا جانے والی بس میں بیٹھ کر اسکول سے گھر کی طرف چلے جایا کرتے تھے۔ ایک دن ہم بس میں سوار ہو کر گھر جا رہے تھے کہ راستے میں شاہین نے مجھ سے بستہ چھین کر چلتی بس سے باہر پھینک دیا۔ میں بغیر بستے کے گھر پہنچا اور رونے لگا کہ بستہ گم ہو گیا ہے۔ ابا جب دفتر سے واپس آئے، پہلے تو کچھ پریشان ہوئے، پھر سائیکل نکالی اور مجھے ساتھ لیا اور بہاولپور شہر روانہ ہو گئے۔ نیا بستہ اور نئی کتابیں خریدیں۔ واپس آتے آتے شام ہو گئی اور رستے میں اندھیرا بڑھ گیا۔ سڑک پر اندھیرے میں سائیکل پر جاتے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دور دور تک کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا۔ کبھی کبھار کوئی بس یا ٹرک پاس سے گزرتا تو تھوڑی دیر کے لیے سڑک نظر آتی، پھر اندھیرے میں ڈوب جاتی۔ میں سائیکل پر اگلے ڈنڈے پر بیٹھا ہوا تھا اور ابا جی سائیکل چلا رہے تھے۔ سائیکل پر ایک ہی پوزیشن پر بیٹھے بیٹھے میری ٹانگ سو گئی۔ مجھے تو احساس ہی نہ رہا کہ ٹانگ جسم کے ساتھ ہے کہ نہیں۔ اس وقت میں نے بغیر تسمے کا بوٹ پہنا ہوا تھا جو پاؤں سے پھسل کر گر گیا۔ جب بوٹ گرا تو ابا نے پوچھا، کچھ گرنے کی آواز آئی ہے؟ تمہارا کچھ گرا تو نہیں؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ ابا نے پھر کہا، اپنے پاؤں چیک کر لو، جوتے تو ہیں نا پاؤں میں؟ اندھیرے میں سائیکل پر بیٹھے بیٹھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے باری باری پاؤں ہلا کر یہ محسوس کرنے کی کوشش کی کہ جوتے پاؤں میں ہیں۔ چونکہ میری ٹانگ سو چکی تھی، لہذا مجھے لگا کہ جوتے پاؤں میں ہی ہیں۔ جب ہم گھر پہنچے تو میں نے جیسے ہی پاؤں زمین پر رکھا، دائیں پاؤں میں کوئی چیز چبھی تو مجھے احساس ہوا کہ جوتا پاؤں میں نہیں ہے، کہیں گر گیا ہے۔ میں نے ابو سے کہا، ابو میرا جوتا کہیں گر گیا ہے۔ میری بات سن کر ابا زور سے چلائے اور بولے، میں نے اس وقت تم سے پوچھا تھا تمہارا جوتا گرا تو نہیں؟ پھر ابو کی ڈانٹ سہنا پڑی۔ امی نے اندر سے ایک اور جوتا نکال کر دے دیا۔